آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سواریوں کے متعلق کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سواری کے لیے کون سے جانور پسند تھے، اور آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایسا کون سا سواری کا جانور تھا جو آپ کے لیے قاصد کا کام بھی سر انجام دیتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد وہ کون سا جانور تھا جو غم میں کنویں میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ذکر کریں گے صحرائے عرب کے ہوائی جہاز یعنی کہ اونٹ کے بارے میں۔ یہ بہت سے نبیوں اور رسولوں کی سواری ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کی سواری فرمائی، اور حضور پاک کی دو اونٹنیاں بہت مشہور ہیں۔ ایک قصبہ جس پر فتح مکہ کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار تھے، اور دوسری عزبہ۔ عزبہ کے متعلق یہ روایت ہے کہ یہ کبھی بھی دوڑ میں کسی اونٹ سے نہیں ہارتی تھی، مگر ایک مرتبہ ایک عربی کے اونٹ سے دوڑ میں پیچھے رہ گئی تو حضرات صحابہ کرام کو بہت ناگوار گزرا۔ اس موقع پر نبی پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ پر یہ حق ہے کہ جب وہ کسی دنیا کی چیز کو بلند فرما دیتا ہے تو وہ اس کو پست بھی کر دیتا ہے، پس تم لوگ اس کے ہارنے کا زیادہ غم نہ کرو۔ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی عزبہ نے آپ کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد غم میں نہ کچھ کھایا نہ پیا اور وفات پا گئی، جبکہ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن اونٹنی عزبہ پر ہی خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سوار ہو کر میدان محشر میں تشریف لائیں گی۔ اب ذکر کرتے ہیں گھوڑے کا۔ سب سے پہلے گھوڑے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سواری فرمائی۔ آپ سے پہلے یہ وحشی اور جنگلی چوپایا تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ گھوڑے کی سواری کرو، کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک کو بیویوں کے بعد سب سے زیادہ گھوڑا محبوب تھا، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ گھوڑا میدان جنگ میں تسبیح بھی پڑھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند گھوڑے تھے جن پر آپ سواری فرمایا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو کون کون سی سواریاں پسند ہیں اور کیوں پسند ہیں، جس کے جواب میں حضرت خضر نے فرمایا، گھوڑا اور گدھا اور اونٹ، کیونکہ گھوڑا نبیوں کی سواری ہے، اونٹ پر حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری کی، اور گدھا حضرت عیسیٰ و حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری ہے، اور میں کیوں نہ اس چوپائے گدھے سے محبت رکھوں جس کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا ہے۔ خچر، یہ بھی ایک مبارک سواری ہے۔ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں 6 خچر تھے، ان میں سے ایک سفید رنگ کا تھا جو مقوقس والی مصر نے بطور ہدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں پیش کیا تھا۔ اس کا نام دلدل تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندرون شہر مدینہ اور اپنے باہر کے سفروں میں اکثر ہی اس پر سواری فرمایا کرتے تھے۔ دلدل کی عمر بہت زیادہ ہوئی، یہاں تک کہ اس کے سب دانت ٹوٹ گئے اور اس کی خوراک کے لیے جو کوٹ کر دلیا بنایا جاتا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی مدتوں تک زندہ رہا، یہاں تک کہ حضرت عثمان نے اپنی خلافت کے دوران اس پر سواری کی، اور حضرت عثمان کے بعد حضرت علی جب خوارج کے لیے جنگ کے نکلے تو آپ اسی دلدل پر سوار تھے۔ حضرت علی کے بعد آپ کے بیٹوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور حضرت امام ابو حنیفہ نے بھی دلدل پر سواری کا شرف عطا کیا۔ اب بات کر لیتے ہیں اس جانور کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس نے کلام کیا اور جس نے بطور قاصد بھی کام کیا۔ بات ہے گدھے کی۔ یہ بھی انبیاء اور رسولوں کی سواری ہے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں 2 گدھے تھے، ایک کا نام افیر اور دوسرے کا نام یفور تھا۔ روایت ہے کہ یفور آپ کو خیبر میں ملا تھا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کرتے ہوئے کہا تھا، یا رسول اللہ، میرا نام زیاد بن شہاب ہے اور میرے باپ داداؤں میں 60 ایسے گدھے گزرے ہیں جن پر نبیوں نے سواری فرمائی ہے اور آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا میری تمنا ہے کہ آپ کے بعد دوسرا کوئی میری پشت پر نہ بیٹھے۔ چنانچہ اس چوپائی کی تمنا اللہ تعالیٰ نے پوری کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد یفور شدت غم سے نڈھال ہو کر ایک کنویں میں گر پڑا اور فوراً موت سے ہمکنار ہو گیا۔ جبکہ یہ بھی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یفور کو بطور قاصد صحابہ کرام کے پاس بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ فلاں صحابی کو بلا لاؤ، تو یہ جاتا تھا اور اس صحابی کے دروازے کو اپنے سر سے کھٹکھٹاتا تھا تو وہ صحابی یفور کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا ہے، چنانچہ وہ فوراً یفور کے ساتھ دربار نبوی میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اونی کپڑا پہنے گا، بکری کا دودھ دوہے گا اور گدھے کی سواری کرے گا، اس میں بالکل ہی تکبر نہ ہوگا۔ ان چاروں سواریوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بطور انعام و احسان ان جانوروں کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر ان چاروں سواریوں پر حضرات انبیاء کرام سوار ہوئے، لہٰذا ان سواریوں کی توہین و تحقیر بہت بڑی گستاخی و بے ادبی ہے، جو بعض اوقات کفر تک پہنچا دینے والی منحوسیت بھی ہے۔ بلکہ ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ ان چوپاؤں، خاص طور پر گدھے کی عزت کرے اور اس کو بالکل بھی نفرت اور حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں گدھے کو بطور نفرت اور حقارت اور مذاق اڑانے والے انداز میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ ہرگز ان کی توہین اور تحقیر کرنے کے برابر ہے، اور ہمیں ان کی ہرگز بھی توہین و تحقیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام سے ہے، اور وہ تمام جانور اور وہ تمام چیزیں اور وہ تمام خوراکیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام سے منسوب ہے، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی بالکل بھی تحقیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی میں ہماری ایمان کی سلامتی ہے۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل۔